رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آخری لمحے حضور اپنی لخت جگر جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اپنی آخری وصیت کیا ارشاد فرمائی؟ جی تو لیجئے وہ بھی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، یہ بھی فروع کافی، یہ فروع کافی جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ آپ کو دکھایا ہے، اسی پیج پر اس سے پہلی حدیث ہے، یعنی وہ جو حدیث تھی وہ تھی حدیث نمبر 6421، اور یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ ہے 6420، ایک نمبر پہلا ہے اس کا۔ یہ عمرو بن ابی مقدام ایک شیعہ راوی ہے، وہ کہتا ہے سمعت ابا جعفر، میں نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لخت جگر ہے امام زین العابدین کے اور پوتے ہیں جناب سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کے، اور پرپوتے ہیں مولا علی المرتضی شیر خدا کے رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ آپ سے وہ شخص سن رہا ہے، عمرو بن ابی مقدام کہتا ہے میں نے سنا حضرت امام ابو جعفر سے، آپ نے فرمایا تدرون ما قولہ تعالی ولا یعصینک فی معروف، جانتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا لا یعصینک فی معروف، عورتیں حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہ کریں بھلائی کے کام میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں اے امام مجھے نہیں پتا۔ قالا، تو امام محمد باقر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، یہ ہر شیعہ شخص کو بگوش دل یہ باتیں سننی چاہیے، کان کھول کر سننی چاہیے، دل کے کان کھول کر سننی چاہیے، اپنے دل میں یہ بات اتارنی چاہیے کہ امام جعفر صادق جو ہیں ان کے والد گرامی امام محمد باقر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ جناب سیدہ خاتون جنت سے فرمایا، اذا انا مت، جب میرا وصال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فلا تخمشی علی وجہن، تو مجھ پر کسی عورت کو یا کسی مرد کو اپنا چہرہ نہیں پیٹنے دینا، چہرہ نہیں نوچنے دینا۔ وجہن یہ نکرے کا صیغہ ہے، لا تخمشی علی وجہن، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کا چہرہ نہیں نوچنا، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے نا۔ ایک عورت سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تو نے کسی کا چہرہ نہیں نوچنا؟ مطلب ہے کوئی چہرہ، وجہن نکرہ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دینی تو نے کہ میرے اوپر کوئی اپنا چہرہ نوچے۔ ولا تنشری علی شعرن، اور مجھ پر تو نے کسی بال کو نہیں کھلنے دینا، کسی عورت کو اجازت نہیں دینی۔ ولا تنادی بالویلی، اور واہ ویلا کرنے کی، ندا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دینی، یعنی میرے بعد دین کو تم اہل بیت نے قائم کر کے دکھانا ہے کہ دین کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو معروف کے خلاف ہیں، جو بلائی کے خلاف ہیں، جو تقوی کے خلاف ہیں، جو خدا کے حکم کے خلاف ہے، اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ ولا تقیمی علی نائحۃ، اور تو نے کسی رونے والی کو، کسی نوحہ کرنے والی کو مجھ پر کھڑے نہیں ہونے دینا۔ لا تقیمی، نہیں قائم کرنا تو نے، علی مجھ پر، نائحۃ کسی رونے والی کو، یعنی کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ میرے اوپر نوحہ کرے۔ ثم قالا، پھر فرمایا امام نے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے، ھذا المعروف الذی قال اللہ عز وجل، یہ ہے وہ نیکی جس کا حکم رب العالمین نے اپنے کلام مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ فروع کافی ہے، صفحہ نمبر 893 ہے، امام محمد باقر کی روایت ہے اور فرمان ہے مدینے والی سرکار کا۔
فرمان ہے امام الانبیاء محبوب خدا کا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ وصیت حضور علیہ السلام کس وقت فرما رہے ہیں؟ جب آپ کا وصال ہونے لگا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ کو فکر تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ان باتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماتم کرنا جائز نہیں ہے تو ان کے نواسے کے لیے کیسے جائز ہے؟ جب نانا جان کے لیے نہیں جائز ہے تو نواسے کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اور حضور علیہ السلام کا دنیا سے جانا یہ کوئی چھوٹا صدمہ تھا حضرت خاتون جنت کے لیے یا اہل اسلام کے لیے؟ اس سے بڑا صدمہ ہی کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام کا دماغ چل گیا اس موقع کے اوپر حضور علیہ السلام کے وصال پر۔ لوگ اپنے جذبات سے ایسے وہ بے قابو ہوئے کہ انہیں ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر یہی فروع کافی میرے ہاتھ میں ہے، ایک اور حدیث سنیے۔ حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس کو روایت کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتاب الجنائز، یہ فروع کافی آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب الجنائز صفحہ نمبر 113 اور حدیث نمبر ہے 855 پیج 113 کہ علی بن ابراہیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ نوفلی سے، وہ سکونی سے، اور وہ آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبت احباط لاجرہ۔ اللہ اکبر، کہ جس مسلمان نے مصیبت میں اپنے ران پہ ہاتھ مار دیا ایسے کہ آئے یہ کیا ہو گیا، بس اتنا کر دیا، احباط لاجرہ، اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا۔ حالانکہ انسان جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جی کہ جن کو مصیبت آتی ہے اور صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اتنا بڑا مقام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا جب بچہ چھوٹا فوت ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا نکال لیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ تیرا حکم تھا تو ہم نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ابنوا لہو بیتا فی الجنت، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر، اللہ کی حمد و ثنا کا گھر۔ اتنا بڑا اجر ہے صبر کرنے کا، لیکن جس